یہ رسالت کا ذکر نیکی کے ضمن میں کیوں آیا ہے؟ بڑی گہری بات ہے۔ نیکی بھی ایک جذبے کے طور پر انسان میں ابھرتی ہے، اور بسا اوقات جیسے دوسرے جذبات جو ہیں وہ غیر معتدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں، ایسے ہی نیکی کے جذبے کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متوازن اور غیر معتدل ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں جو ہمارے اس منتخب نصاب کی آخری صورت ہے، اس میں واضح کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ ظاہر بات ہے نیت تو بری نہیں تھی، اللہ سے لو لگانی ہے، کیا دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے، کیا شادی بیاہ کریں، کیا اہل و عیال کا جو ہے کھکیڑ مول لے، پھر اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکیں گے۔ اس جذبے کے تحت انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی، لیکن خلاف فطرت بات تھی بالکل، کیونکہ فطرت کے خلاف گویا کہ دھینگا مشتی کر رہے تھے۔ اس لیے کچھ لوگ تو ہے کہ جو پابند رہے، جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھی ان کو انہوں نے نبھایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر خانے جو ہیں ان کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ کرسچین مناسٹریز جو تھیں، یہ راہب خانے، ان کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنتے چلے گئے، اور آج دنیا میں آ رہا ہے۔ رومن کیتھولکس پیس کے بارے میں جو ان کا کچا چٹھا آج پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے۔ ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ ایک بہت بڑے اس نے بشپ نے استعفیٰ دیا ہے اپنا، اور پوپ نے اس کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تم فطرت کے خلاف چلنا چاہتے ہو۔ لہذا نیکی کے لیے ایک ماڈل کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان دیکھے کہ نیکی کا جذبہ کس حد تک رہنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان میں جذبہ ابھرتا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، لیکن یہ جذبہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ پر پچھتاوا طاری ہو جائے، یہ میں کیا کر بیٹھا۔ حضور کی زندگی کے حیات مطہرہ کے متعدد واقعات ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو دنیا سے؟ انہوں نے عرض کیا اچھا میں آدھا دیتا، نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا اچھا تہائی؟ ہاں تہائی قبول ہے۔ یہ تہائی ہی وہ ہے جس کے لیے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد میں جو بھی ترکہ ہے اس میں وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے۔ باقی حصہ جو ہے 2/3 وہ وارثوں کا ہے، اس کے لیے جو بھی حصے مقرر کر دیے اللہ نے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو تہائی کو حضور نے قبول کر لیا۔ اس میں استثناءات ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستثنی شخصیت تھے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت مستثنی موقع تھا۔ اس پر یقیناً حضرت ابوبکر کا تمام مال جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارا حضور نے قبول کر لیا، لیکن یہ عام حالات میں نہیں۔ عام حالات میں کہ اعتدال ہو، معتدل روش ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا ابھرا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور 3 اشخاص نے آپس میں یہ طے کیا کہ چلے ذرا ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں ہیں امہات المومنین، ان سے چل کر معلوم کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی، اور کتنی رات کا کتنا حصہ آپ عبادت کرتے ہیں۔ اب گئے ازواج مطہرات نے جو کوئی حقیقت تھی بتا دی۔ حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی، اس میں کوئی شے چھپی ہوئی نہیں تھی، کوئی راز نہیں تھا۔ انہیں وہ کچھ کم معلوم ہوا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ، اور صرف یہ کہ فرض کیجئے رات کے 2 گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں، باقی آپ آرام بھی کرتے ہیں۔ مہینے میں 4 5 6 روزے آپ نے رکھے، باقی آپ جو ہے دن افطار میں کرتے۔ یہ ہے نفلی روزوں کا معاملہ، رمضان کے نہیں۔ رمضان کے تو سارے روزے ہر ایک کو رکھنے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہ معافی کر دیے ہیں، لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا، بالکل اپنے بستر سے کمر نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ کھکیڑ مول نہیں لوں گا جس سے خام کا توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے۔ حضور کو خبر ملی، حضور نے بلایا، طلب فرمایا، اظہار ناراضگی فرمایا، اور بہت غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں، میں مہینے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں کی ہیں، میری متعدد ازواج ہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جان لو
جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی یہ اعتدال ہے جو تمہیں برقرار رکھنا ہے، اس اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک نمونہ ہے. اس نمونے میں وہ توازن ہے، وہ اعتدال ہے کہ اس میں ترک دنیا بھی نہیں ہے، دنیا پرستی بھی نہیں ہے.